انا جايز ذا اليوم ما في عني اسال وجه الله. انا اللي بسلم. لا والله ما تنزلين. انا اللي زندگی کے سارے مسئلے دکھ ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان اپنے رب کی پہچان کر لے، اس کی کبریائی کا یقین دل میں بیٹھ جائے، اس کی سخاوت، اس کی بادشاہی کو انسان اگر سمجھ لے تو کوئی مسئلہ باقی ہی نہیں رہتا۔ سعودی عرب سے ایک قاتل کو معاف کرنے کا بڑا انوکھا واقعہ سامنے آیا، جس کے اندر اللہ اکبر جو لوگوں کے ریئیکشن تھے نا وہ بڑے جذباتی قسم کے لوگ آ رہے ہیں، پاؤں میں پڑ رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں، اپنے گریبان چاک کیے جا رہے ہیں، خوشی سے بول بول کے ان کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، کیا ماں کیا بیٹے سارے ہی قدموں میں گرے جا رہے ہیں، اور جس شخص نے معاف کیا اور جس شرط پہ کیا، یہ ساری سٹوری جو ہے نا سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ ہاں بس اگر ایک چیز ذہن میں ہو، ایک جو ہے ذات ذہن میں آ جائے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں جب ایسے بادشاہ اور سخی کا ماننے والا ہو تو پھر وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ ذرا ایک ویڈیو دیکھیے، پھر اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ چند مناظر ہیں، عربی تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں ہوا کیا ہے۔ انا جايز ذا اليوم ما في عني اسال وجه الله. انا اللي بسلم. لا والله ما تنزلين. انا اللي بسلم على راسك. الله وجهك بلا الله وجهك يعطيك الف العافيه بلا الله وجهك بلا الله وجهك بلا الله وجهك قبل عن الله ابو من جاء انا بيجيبك. الله اكبر والله انك فعلت فعل ما حد سواه، والله انك فعلت فعل ما حد سواه. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ سعودی عرب میں ایک سعودی لڑکا بندر جس کو دوسرے سعودی جس کا نام یاسر تھا اس نے قتل کر ڈالا۔ اب قتل کے بعد سعودی عرب میں یہی قانون ہے کہ قاتل کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر عدالت نے کیس سننے کے بعد اس کو سزائے موت دے دی، ایوان شاہی سے بھی اس کی توثیق ہو گئی، اور اسی دوران اس کے گھر والوں نے یعنی قاتل کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ مقتول سے معافی لے لیں ان کے ورثہ سے، لیکن معافی نہیں ملی، اور اب اس کے قتل کیے جانے میں 15 گھنٹے باقی تھے۔ یہ تمام امیدیں ختم کر چکے تھے۔ امیر منطقہ اسیر ترکی بن طلال نے بھی پوری کوششیں کر لی، لیکن مقتول کے ورثاء یعنی اس کا والد معاف نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ اللہ جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، جو ہم سے بڑا لاڈ کرتا ہے، میری اور آپ کی والدہ ہماری مائیں ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا وہ رب ہم سے پیار کرتا ہے، جتنا وہ خیال ہمارا رکھتا ہے۔ کبھی دیکھے والدہ کو ناراض کر لو نا تو شام کی روٹی وہ بھی نہیں دیتی، وہ بھی کہتی ہیں کہ تو چلا جا، لیکن اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ نافرمان سے نافرمان بندے پہ بھی اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ پھر بھی دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اتنا پیار وہ ہم سے کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اور جو مقتول کے والد ہیں الشیخ یحییٰ البشری، وہ خود چل کے قاتل کے گھر گئے، اور جب وہ گھر پہنچے تو والدین کو پتہ چل گیا وہاں پہ ہاں اب کیا ہونے والا ہے، تو وہ انہوں نے بسم اللہ کہا، آئیے بیٹھیے، اور گھر کے اندر بیٹھے، اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو یعنی یاسر کو معاف کرتا ہوں، تو ماں جو ہے وہ بڑی اور آگے جا کے پاؤں میں گر گئی، پاؤں چومنے لگی، لیکن شیخ یحییٰ نے اس کو روک لیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، جو کہ ایک عزت اور احترام اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ان کے گھر بیٹھے ہیں، اور ادھر یہ جو قاتل ہے اس کے بھائیوں کو اطلاع مل گئی کہ یہاں مقتول کا والد شیخ یحییٰ پہنچا ہوا ہے، تو جس کو جہاں جہاں خبر ملی وہ فوراً دوڑا اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف جہاں ماں رہتی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں یہی ہوتا ہے نا، گھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا نظام ہے، یہاں پہ ماں باپ کی خبر رکھی جاتی ہے، قریب قریب گھر لے لیے جاتے ہیں، اور ہر بیٹے کا علیحدہ علیحدہ گھر۔ تو جن جن بیٹوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کو معاف کر دیا گیا ہے وہ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد اچانک سے وہ آئے اور بعید اللہ وجہک بعید اللہ وجہک کے نعرے گونجے، اس کے پاؤں سے نہیں وہ اٹھ رہے تھے، اور ان کا ایک بھائی جس کو میں نے دیکھا اس نے خوشی میں اپنا گریبان چاک کر لیا تھا، اور اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی، اور ان کی خوشی کی انتہا دیکھیے کہ انہیں سمجھ نہیں کچھ آ رہا کہ اب وہ اور کیا کریں۔ وہ کئی منٹوں تک یہ سیلیبریشن کرتے رہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ
کہ جو مانگو گے جو کہو گے ساری زندگی کے لیے تابع دار ہیں، ہمارے سر چاہیے، ہمارے گھر بار چاہیے، ہماری اولادوں میں سے کوئی چاہیے، ہم تمہارے نوکر ہیں، سب کچھ تمہارے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن شیخ یحییٰ نے کہا صرف اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ شیخ یحییٰ خود اس وقت بڑے کاروباری خسارے کے اندر ہیں، ان کے پاس بھی بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن وہ مال نہ رہا، خسارے آ گئے اور ابھی یہ بہت کم سرمایے میں گزارا کر رہے ہیں۔ ان کو ضرورت بھی ہے پیسے کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 1 روپیہ 1 ریال تک وصول نہیں کیا، صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر لے لیں تو ان کا رائٹ ہے اور کوئی برائی بھی اس میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اب یہ جس کو سمجھ آ گئی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو نہ تو بھائی جائیدادوں پہ جھگڑے ہوں، نہ چھوٹے موٹے لین دین پہ جھگڑے ہوں، نہ گھر کے اندر چپکلش ہو، اور بڑے بڑے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں۔ کبھی غور کیجئے گا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ جن سے تم نے قطع تعلقی کر رکھی ہے ان کے نام لکھو، ان کا رشتہ لکھو، تو اکثر جو رشتے لکھے جاتے ہیں وہ ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بڑے قریبی ہیں نا، انسان انہی سے اپنے تعلق ختم کر لیتا ہے۔ انسان ایسے اپنی زندگی کو عذاب کر لیتا ہے کہ کہتا ہے اس نے کیوں کہا، اس نے کیوں لیا، اس نے کیوں دیا۔ لیکن جب اللہ سامنے ہو، اللہ کی ذات اور اس کی سخاوت اور اس کی طرف سے ملنا سامنے ہو، تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مرلوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کیا ٹکے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری زندگی میں یہ ایک بڑا سرمایہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کسی کسی کو نظر آتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات سے تعلق ہونا۔ اور اس سے تعلق ہو جائے تو پھر آپ کو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے انسان آگ میں ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں آرام فرما ہے اور باہر قتل کرنے والے کھڑے ہیں، وہ اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنی کریم ہستیوں کو نہیں چھوڑا تو وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑنے والا۔ ہاں بس اگر اس سے محبت اور اس سے تعلق کو ہم قائم کر کے نبھانے کی تھوڑی سی کوشش کر لیں تو آگے سے ہاتھ وہ خود ہی پکڑ لیتا ہے کہ آؤ میری طرف، اور پھر بڑے بڑے ایسے گناہ، بڑے بڑے جرم جو ہیں معاف کرنے کا سبب بھی وہ بنا ہی دیتا ہے۔ أنا جاي ذا اليوم ما في عندي أسر وجه الله. أنا اللي بسلم. لا والله ما تنزلين، أنا اللي بسلم على راسك. الله وجهك، بل الله وجهك، يعطيك ألف العافية، بل الله وجهك، بل الله وجهك، بل الله وجهك.